السلام علیکم جی۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ڈیولپمنٹ، انڈر ڈیولپمنٹ اور ان کے کازز پہ ڈسکشن کی تھی، اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں کیوں کچھ ممالک انڈر ڈیولپ ہیں اور کچھ ممالک ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ اب اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈر ڈیولپ ملکوں کی صف میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم بات کر رہے تھے انڈر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں کچھ بنیادی اسباب کی ہم نے بات کی تھی، وہ کازز جس کی وجہ سے کچھ ملک جو ہیں وہ انڈر ڈیولپ رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات جس پہ ہم نے لاسٹ ویڈیو ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کامن چیز، ایک مشترکہ پہلو جو ہمیں انڈر ڈیولپ ملکوں میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے ان سب کا کلونیل ایکسپیرینس۔ اب یہ سب کے سب ممالک جو ہیں یہ کالونیز رہے مختلف یورپین ملکوں کے، انگلینڈ کے، فرانس کے، جرمنی کے، پرتگال کے۔ تو یہ کلونیل ایکسپیرینس ایسا ہے جو ہمیں مشترکہ طور پہ ایشیا اور افریقہ کے انڈر ڈیولپ ملکوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ کلونیل ایکسپیرینس جو تھا، یہ جو نو آبادیات رہنے کا جو تجربہ تھا ان انڈر ڈیولپ ملکوں کا، یہ سبب بنا آزادی کے بعد بھی ان ملکوں کے انڈر ڈیولپ رہنے کا، اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس تھا، جو ایک ارتقاء ہونا تھا نیچرل، وہ کس طریقے سے ہالٹ ہوا، وہ رک گیا اور یہ ملک ڈیولپ نہیں کر سکے۔ تو اس چیز کو آج ہم سمجھیں گے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے۔ جب ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے کانٹیکس میں اس گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو فیوڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ ایون آفٹر انڈیپینڈنس انڈیا اور پاکستان کی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ فیوڈل کلاس بہت پاورفل ہے، اور یہ جو جاگیردار طبقہ ہے اس کی طاقت کی وجہ سے، اور صنعت کار طبقے کی یا سرمایہ دار طبقے کی ویکنس کی وجہ سے یہ ملک ڈیولپمنٹ کے وہ جو ٹارگٹس ہیں اچیو نہیں کر سکے اور ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اب ایسا کیوں ہے، اس کو ہم اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ برٹشرز آئے اور جو کلونیل امپائر ہے یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی، تو انہوں نے دو طرح کی ڈیفارمٹیز جو تھیں، جو اسٹرکچرل ڈیفارمٹیز ہم جنہیں کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان ملکوں میں ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ ہالٹ ہوا۔ اسٹرکچرل ڈیفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کا حکومتی ڈھانچہ تھا اور جو یہاں کا معاشی ڈھانچہ تھا، اس کے اندر کچھ ایسی خامیاں اور خرابیاں جان بوجھ کر پیدا کی گئیں جس کی وجہ سے جو ارتقاء تھا، جو ایولوشن تھا ترقی کا، وہ نہیں ہو سکا، اور یہ ممالک ایک خاص سٹیج میں سٹنٹ ہو کے رہ گئے، یہ رک کے رہ گئے، یہ منجمد ہو گئے اور یہ آگے نہیں چل سکے۔ اب ان دونوں پہلوؤں کو، پہلے ہم ایگریکلچرل ڈیفارمٹیز کی بات کریں گے کہ جو زراعت کا ڈھانچہ تھا اس کے اندر کون سی ایسی چیز کی گئی جس کی وجہ سے جو زراعت کا شعبہ ہے وہ آگے ایوالو نہیں ہو سکا، وہ ٹرانسفارم نہیں ہو سکا۔ اور پھر ہم انڈسٹریل ڈیفارمٹیز کی بات کریں گے کہ انڈسٹریل سٹرکچر میں کون سی ایسی ڈیفارمٹیز تھیں کہ جس کے نتیجے میں یہاں پہ صنعت کار طبقہ یا تو پیدا نہیں ہو سکا، اور اگر پیدا ہوا تو وہ اتنا طاقتور نہیں بن سکا کہ وہ جاگیردار طبقے کی طاقت کو چیلنج کرتا، اور اس کے نتیجے میں اسی طرح جیسے یورپ میں صنعت کار طبقے نے، سرمایہ دار طبقے نے جاگیردار طبقے کی طاقت کو چیلنج کیا تھا، اور کامیاب ہونے کے بعد ایک ترقی کا سفر آگے کی طرف چلا تھا۔ تو ایگریکلچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو جو فیوڈل کلاس تھی ہندوستان کی، پاک و ہند کی، اس کے ساتھ جو برطانوی سامراج تھا، جو کلونیل پاور تھی، اس نے ایک خاص الائنس ڈیولپ کیا، کیونکہ برطانیہ کو اپنی طاقت اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ ایک سوشل سپورٹ چاہیے تھی، اور اس سوشل سپورٹ کے حاصل کرنے میں جو جاگیردار طبقہ تھا وہ اس کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا تھا، بہت زیادہ سپورٹیو ثابت ہو سکتا تھا۔
تو اس وجہ سے جو جاگیرداری نظام ہے اس کو مضبوط کرنے میں برطانوی سامراج نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان فیوڈلز کی قوت اور ان کے اقتدار اور ان کے اختیار اور جو سوشل پریویلیج ان کو حاصل تھی اس کو مزید مضبوط بنایا۔ اب مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو انگریزوں کے آنے سے پہلے جو جاگیرداری نظام یہاں پہ موجود تھا وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی انگریزوں کے آنے کے بعد کے جاگیرداری نظام سے، کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے جو یہاں پہ جاگیردارانہ نظام تھا وہ وراثتی نہیں تھا کہ باپ کے بعد اس کی اولاد کو وراثت میں وہ جاگیر مل جاتی تھی، بلکہ وہاں پہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون سی جاگیر کس کو دینی ہے، اور کسی بھی اسٹیج پہ اس سے واپس بھی لی جا سکتی تھی، اور یہ لازمی نہیں تھا کہ اس کی اولاد کو وہ جاگیر ملے۔ تو جاگیر جو تھی وہ بنیادی طور پہ تمام زمین ریاست کی ہوتی تھی، وہ بادشاہ کی ہوتی تھی، اور وہ انتظامی شعبے میں سہولت کے لیے کسی کو وہ زمین دے دیتا تھا مخصوص مدت کے لیے۔ وہ لائف ٹائم بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس میں وراثت کا تصور موجود نہیں تھا۔ تو جب برٹشرز یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی کالونی بنایا پاک و ہند کو، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو جاگیردار تھا اس کو باقاعدہ وراثتی اختیار دے دیا، اور نسل در نسل وہ جاگیریں ان جاگیرداروں کی بن گئیں، جس سے ان کی قوت، ان کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ جو یورپ کا پیٹرن تھا کہ نہ صرف جاگیر بلکہ اس کے اوپر وہ زمین، بلکہ اس پہ بسنے والے لوگ بھی ملکیت سمجھے جاتے تھے جاگیردار کی، تو اسی طرح ہندوستان میں بھی جو زمین ہے اور اس پہ بسنے والے لوگ ہیں وہ بھی جاگیردار کی وہ سمجھے جاتے تھے، اس کی ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو زمینوں کی پیداوار ہے اس کے اندر کوئی ایسی انوویشن نہیں لائی کہ وہاں پہ وہ میکنائزڈ فارمنگ جو ہے وہ متعارف نہیں کرائی گئی کہ جس سے جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکے، بلکہ انہی قدیم طریقوں کے ذریعے زمین کی کاشت ہوتی تھی، اور کسان جو ہیں وہ لگان کی شکل میں اپنے نوابوں کو، راجاؤں کو، جاگیرداروں کو اس کا ایک حصہ دے دیتے تھے، اور اس میں سے پھر انگریز سرکار جو ہے وہ بھی اپنا حصہ لے لیتی تھی۔ تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ جو سرپلس پیداوار کہیں پیدا ہوتی بھی تھی تو وہ سرپلس پیداوار سرمائے کی شکل اس طرح اختیار نہیں کرتی تھی، اور وہ سارا کا سارا سرپلس جو ہے وہ چلا جاتا تھا برطانیہ کی طرف یا اس کلونیل پاور کی طرف۔ دوسری طرف جو صنعتی نظام تھا یہاں پہ، جو چھوٹی موٹی صنعتیں لگنا شروع ہوئیں، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی اسٹرکچرل ڈیفارمیٹیز تھیں، کچھ ایسی خامیاں رکھی گئی تھیں کہ جس کے نتیجے میں یہاں پہ صنعتی طبقہ جو ہے وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکا، وہ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکا۔ اب جو صنعت ہے، دیکھیں دو طرح کی صنعتیں عمومی طور پہ ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جی کیپیٹل انٹینسیو انڈسٹری، اور دوسری ہوتی ہے لیبر انٹینسیو انڈسٹری۔ اور ہر ملک اور ہر سماج جو ہے وہ اپنی ضروریات کے تحت فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس نے کیپیٹل انٹینسیو انڈسٹری لگانی ہے یا لیبر انٹینسیو انڈسٹری لگانی ہے۔ کیپیٹل انٹینسیو انڈسٹری سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ مشینوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو، ایسی صنعت جہاں پہ مزدور کا استعمال کم اور مشین کا استعمال زیادہ ہو، اس کو کیپیٹل انٹینسیو انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ اور ایسی صنعتیں جن میں مزدور کا استعمال زیادہ ہو اس کو لیبر انٹینسیو انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہر سماج نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ کی شرح کیا ہے، بے روزگاری کی شرح کیا ہے، اور کتنے لوگوں کو وہ انگیج کر سکتے ہیں، اس حساب سے۔ اب مغرب میں کیا تھا، جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں چونکہ جو ہائی ویجز کی ڈیمانڈز تھیں اور لیبر کی رائٹس کی جو موومنٹس تھیں، اس کے نتیجے میں وہاں تیزی سے کیپیٹل انٹینسیو انڈسٹری کی طرف موومنٹ ہوئی کہ مزدور کے کردار کو کم سے کم کیا جائے صنعت کے اندر۔ لیکن یہاں پہ تو اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اور بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ تھی، تو ہندوستان کے کانٹیکس میں لیبر انٹینسیو انڈسٹری کی ضرورت زیادہ تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو انڈسٹری ہے وہ کیا بنائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈسٹری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنزیومر گڈز پروڈیوس کرتی ہے اپنے پروڈکشن کے اعتبار سے، اور ایک کیپیٹل گڈز
پروڈیوس کرتی ہے. تو اب برطانیہ جو تھا وہاں پہ چونکہ کیپیٹل انٹینسو انڈسٹری بننی تھی تو وہاں پہ کیپیٹل گڈس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی تھی, مشینوں کا جو بنانا ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. تو جب مشینیں زیادہ پروڈیوس ہوتی تھیں تو وہ مختلف انڈسٹریز میں پھر استعمال ہوتی تھیں اور ان سے سرمایہ پیدا کیا جاتا تھا. لیکن ہندوستان جو ہے اس کا جو سوشل میلیو ہے, جو اس کا سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل مختلف تھا. تو یہاں پہ خود کیپیٹل انڈسٹری نہیں لگائی گئی جو کیپیٹل گڈس بنا سکے, یعنی جو مشینز بنا سکے. مشین بنانے کی انڈسٹری یہاں پہ اجازت نہیں دی گئی, اور وہ جتنی بھی مشینز تھیں وہ خریدی گئیں باہر کی دنیا سے, یعنی برطانیہ سے وہ خریدی جاتی تھیں, اور یہاں پہ جو چھوٹی موٹی صنعت لگتی تھی اس میں وہ استعمال ہوتی تھی, جس کی وجہ سے کیپیٹل انٹینسو انڈسٹری, اگر کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری یہاں پہ لگی تو وہ کیپیٹل انٹینسو انڈسٹری رہی. جب وہ کیپیٹل انٹینسو انڈسٹری تھی تو جو مزدور طبقہ ہے یا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم لوگوں کا ایکسپوئر انڈسٹری کے ساتھ ہوا, یعنی ان کا ذریعہ معاش کم سے کم صنعت بنی. تو جس کی وجہ سے جو سوشل سپورٹ ہے صنعتی کلاس کی کہ وہ لوگوں کو وہ روزگار فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ جو مغرب کے اندر ہم نے ایک ابتدائی سٹیج پہ 18ویں 19ویں صدی کے اندر دیکھا تھا کہ وہاں پہ وہ حاصل ہوا تھا, اور جس نے کافی حد تک جو فیوڈل کے مقابلے میں صنعتی طبقہ تھا یہ جو کشمکش تھی اس میں صنعت کار طبقے کے لیے ایکسپورٹیو رول پلے کیا تھا, جس کی بنیاد پہ اس نے فیوڈل کلاس کو شکست دی تھی. تو جب انڈسٹری جو لگی وہ زیادہ کیپیٹل انٹینسو انڈسٹری لگی, اور اس کی وجہ سے میس مائگریشن نہیں ہو سکی, لیبر کی وہ ضروریات پیدا نہیں ہو سکیں. جب لیبر کی وہ ضروریات پیدا نہیں ہو سکیں تو جاگیردارانہ جو علاقے تھے جہاں پہ جاگیردار کا کنٹرول تھا وہاں سے لوگوں کی موبلائزیشن صنعت کی طرف نہیں ہو سکی, اور جو صنعتی طبقہ تھا یہ بہت زیادہ کمزور ہی رہا. اچھا, اس میں تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کیپیٹل کی ایکیومولیشن ہے ان جو نوآبادیات تھے یا جو کالونیز تھیں جیسے ہندوستان تھا, یہاں پہ وہ کیپیٹل ایکیومولیشن یا سرمایہ کا ارتکاز نہیں ہو سکا, کیونکہ ان علاقوں کو برطانیہ اپنی منڈی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا تھا یا یہاں سے جو را میٹیریل ہے اس کو برطانیہ کی طرف سپلائی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو سرپلس کیپیٹل ہے, سرپلس جو اضافی سرمایہ ہے اس کا ارتکاز نہ ہونے کی وجہ سے صنعتوں کا وہ پھیلاؤ نہیں ہو سکا, اور صنعتی طبقہ بہت محدود اور بہت کمزور, بہت ولنریبل رہا. تو آزادی کا جب وقت آیا تو پاکستان کو وراثت میں یہ ڈھانچہ ملا جس کے اندر ایک جاگیردار طبقہ مضبوط تھا, وہ مالک تھا زمینوں کا اور لوگوں کا, اور اس کے پاس ایک سوشل سٹیٹس اور سوشل پریویلیج موجود تھی, جبکہ جو صنعت کار طبقہ ہے وہ بہت زیادہ کمزور تھا دونوں کالونیز کے اندر. لیکن خاص طور پہ جب آپ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ایک اور المیہ بھی تھا کہ یہاں پہ سرے سے صنعتی طبقہ ناپید تھا, کیونکہ جو چھوٹی موٹی صنعتیں لگی بھی تھیں وہ سینٹرل انڈیا کی طرف لگی تھیں, اور وہاں پہ کچھ صنعتی ترقی کا سفر شروع ہوا تھا. یہ علاقے جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا جیسے بلوچستان ہے, آج کا خیبر پختونخوا اور اس وقت کا شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP, پنجاب اور سندھ, یہاں ماسوائے کراچی کے کہ جہاں پہ پورٹ موجود تھا جس کی وجہ سے کچھ ترقی ہوئی تھی, باقی کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی صنعتیں موجود نہیں تھیں, نہ صنعت کار طبقہ موجود تھا. تو بائی اینڈ لارج, اور پھر جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پہ نسبتاً یہاں سے حالات بہتر تھے. تو بائی اینڈ لارج جو پاکستان جو بنا یا پاکستان جب آزاد ہوا اور اس کو جو وراثت میں ملا وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی, ایک فیوڈل سوسائٹی تھی, یعنی کچھ علاقے جو تھے جیسے بلوچستان اور KP ہے یہاں پہ کافی حد تک ٹرائبل موڈ آف پروڈکشن چل رہا تھا جو فیوڈلزم سے بھی پچھلی سٹیج ہے, جبکہ جو فیوڈلزم ہے وہ ہمیں پنجاب میں اور سندھ میں ہمیں بائی اینڈ لارج فیوڈل کلاس موجود نظر آتی ہے. تو اب یہ چیزیں تھیں جو
آزادی کی شام کو ہمیں وراثت میں ملی، پاکستان کو وراثت میں ملی، اور اس سے آگے ہم نے اپنے سفر کو چلانا تھا۔ تو اب اگر آپ اس گلوبل کانٹیکس میں دیکھیں تو جو انڈر ڈیولپ ملک ہیں ان کے پاس 3 آپشنز تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ یہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے نیو پالیسیز ڈیزائن کرتے، سوسائٹیز کو ٹرانسفارم کرتے، صنعتوں پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی، صنعت کار طبقہ جو تھا وہ ایمرج ہوتا یہاں پہ، اور جو رچ اینڈ پور ملکوں کے درمیان، امیر اور غریب ملکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا، اور جو انڈر ڈیولپ ملک ہیں وہ بھی ڈیولپڈ ملکوں کی طرح ان کے قریب چلے جاتے۔ جبکہ دوسرا جو آپشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ ملک کسی حد تک صنعتی ترقی کرتے، لیکن جو ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپ ملکوں کے درمیان گیپ ہے وہ اسی طرح سے موجود رہتا، کیونکہ وہ مزید ڈیولپ ہو جاتے اور یہ بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کرتے۔ اب جو تیسرا ہائپوتھیسس تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو انڈر ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ اسی طرح سے چلتا، اور امیر ممالک، ڈیولپ ملکوں اور جو انڈر ڈیولپ ملک ہیں ان کے درمیان گیپ میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو تیسرا ہائپوتھیسس ہے بالخصوص وہ ہمیں درست دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپ ملکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ہیں یہ کس طرح سے وراثت میں کلونیل ہیریٹیج کو لے کر چلیں، اور کیوں یہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے موجود رہی، اور جو گیپ ہے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان کا، ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپ ملکوں کے درمیان کا، یہ اسی طرح سے قائم رہا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔